أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبو الزهراء المصطفى أبي القاسم محمد. ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى الآخرين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. صلوات. ارشاد رب العزت سورہ الحجرت چیپٹر 49 آیہ نمبر 13 میں ارشاد ہے کہ اے انسانوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور پھر تم میں شاخیں اور قبیلے قرار دیے تاکہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکیں۔ تم میں خدا کے نزدیک زیادہ محترم وہی ہے جو زیادہ تقویدار ہے، اور اللہ ہر شے کے جاننے والا ہے اور ہر بات سے باخبر ہے۔ اسی آیت کو آج کی مجلس کو عنوان بناتے ہوئے ہم اپنے موضوع جو انسان کی زینت یعنی انسان کا اخلاق، انسان کا کردار کس طرح سے بنتا ہے، اس میں اسباب اور اثر انداز کون سی چیزیں ہیں جس کے ذریعے انسان کا کردار اور اخلاق بنتا ہے۔ پچھلے دنوں ہم نے نیچر اور نیچر پر گفتگو کی تفصیلاً، اور اس میں کہا کہ نیچر کے لحاظ سے نطفے اور رحم کا اثر ہے، اسلاب اور ارحام کا اثر ہے، جسے ہم نے زیارت الوارث کے ذریعے واضح کیا کہ
آج کا جو ہمارے نزدیک جو بھی انسان آپ کے سامنے یا خود آپ کا کردار جو ہے اس کا اثر ماں باپ سے بھی ہے، اس کا تعلق ماں باپ کے معیار سے بھی ہے۔ اس دن سے پہلے یعنی پرسوں کی مجلس میں ہم نے تربیت اور تعلیم اور پرورش کے بارے میں یعنی ماحول کا اثر جو ہے اس کے بارے میں ہم نے گفتگو کی۔ تو خلاصتاً جو گفتگو ہو رہی تھی وہ یہی تھا کہ دونوں نیچر اور نیچر کا اثر ہے، دونوں اثر انداز ہوتے ہیں ہم پہ، جس کے ذریعے سے ہمارا کردار اور اخلاق بنتا ہے، اور اسلام بھی اس کی تائید کرتا ہے۔ نطفے کا جو دور ہے اس کا دور جو ہے کچھ حد تک ہے، لیکن ہماری اصل جو ابتدائی زندگی کی بنیاد جو بنتی ہے وہ رحم سے متعلق اس کا ہے۔ ہمارے اجزاء، ہمارا جسم، ہر لحاظ سے ہمارے پورے کے پورے اجزاء جو ایمبریو کے لحاظ سے اس دور میں سب کا سب ماں کا دور ہے۔ In other words, our blood, our bones and our flesh and our organs are all developed within the wombs of our mothers. And the role of who we are today, جو کچھ بھی ہم ہیں آج، اس کا زیادہ حصہ اور اثر ماں کی وجہ سے ہے۔ 3 مراحل ہیں جس میں باپ کا اس طرح سے مداخلہ نہیں۔ فرسٹ سٹیج، پہلا مرحلہ، the stage of the embryo، رحم کا جو مرحلہ ہے، ارحام کا جو مرحلہ ہے، all of that development that takes place within the mother. The second stage is the stage when we come into this world. دنیا میں آنے کے بعد کا بھی دور جو ہے غذا کا، وہ بھی باپ سے نہیں، وہ ماں سے ہے۔ جتنا لاکھ کوشش سائنس کرے کہ اس طرح سے غذا بنی جائے، وٹامنز کے لحاظ سے، منرلز کے لحاظ سے جتنی بھی کوشش کرے، لیکن اس کی برابری نہیں ہو سکتی۔ That level of antibodies that are present within that milk, the level of nutrients that are in that divinely placed milk within the mother from which we actually first develop, is attached to our mother and not our father. And then there's a third stage, تیسرا مرحلہ, which is the stage of education, nurturing, tarbiyat, تعلیم, پرورش. The first place where we find ourselves being educated, یہ سب سے پہلا مرحلہ جو ہے تعلیم اور تربیت کا، ماں کے گود سے شروع ہوتا ہے۔ This first place of education, akhlaq, is gained from our mothers. تو گویا 3 مرحلے ہیں جن کی ذمہ داری اللہ نے ماں کو دی ہوئی ہے، باپ کو نہیں۔ یہ والدہ ہیں۔ اور ایک بات کہتے چلوں، this station of a mother، یہ قدر جو ماں کی ہے یہ صرف رب بھی جانتا ہے۔
Allah subhanahu wa ta'ala has stated that every single time a mother gives birth to its child, to the creation of Allah subhanahu wa ta'ala, as a state of shukr. اللہ کے ناموں میں سے ایک نام الشکور ہے کہ نہیں؟ یعنی سب سے زیادہ شکر گزار. اللہ کی ذات شکر گزار ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے. اس کی مثال یہی ہے کہ جب اب ماں کے ذریعے اللہ کی مخلوق اس دنیا میں آتی ہے تو اس شکر کے عوض کہ اس ماں نے میری مخلوق کو اس دنیا میں لے کر آئی ہے، اسی بنیاد پہ ماں کے سب گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے. For the sake of bringing God's creation into this world, Allah subhanahu wa ta'ala is so appreciative, so thankful to mothers that He forgives every single sin. اور شاید یہ بھی سوال آئے کہ مولانا یہ ایک ہی دفعہ ہے کہ پہلے بچے پہ؟ نہیں، ہر بچے پہ، ہر بچے کی پیدائش پہ اللہ کی ذات ماں کی تمام گناہ، ماں کے پورے گناہ جو ہے وہ معاف کر دیتا ہے. So my dear brothers and sisters, understanding the station of this first stage that we develop, who we are. موضوع ہمارا یہی ہے نا کہ ہم آج جس شخصیت کو اپنے آپ میں پاتے ہیں، جو کچھ بھی ہم آج ہیں کردار کے لحاظ سے، صفات کے لحاظ سے، اخلاقیات کے لحاظ سے، تو اس کی وجہ اور سبب کیا ہے؟ ان اسباب میں سب سے بڑا سبب ماں کی ذات ہے. آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ایک شخص آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، اور پوچھنے لگا کہ یا رسول اللہ، سب سے زیادہ حق مجھ پہ کس کا ہے؟ تو حضور اکرم نے کہا امک، تمہاری ماں کا. ثم یا رسول اللہ، پھر یا رسول اللہ کس کا ہے؟ پھر حضور اکرم نے پھر وہی کہا امک، ماں کا. ثم یا رسول اللہ، پھر یا رسول اللہ کس کا حق ہے؟ پھر تیسری دفعہ کہا امک، ماں کا حق. ثم یا رسول اللہ، پھر اس کے بعد یا رسول اللہ کس کا حق ہے؟ اب چوتھی دفعہ جب پوچھا گیا تو کہا ابوک، باپ کا. یہ 3 دفعہ کا حق جو ہے یہ عدل الہی کی بنیاد پہ ہے. یہ جو 3 دور کا ذکر جو آپ کے سامنے ہو رہا نا، یہ 3 مراحل جو ہیں جس میں باپ کا کوئی مداخلہ نہیں ہے ظاہری طور پہ. ہاں، باپ تربیت میں بھی شریک ہے، لیکن ابتدا کے لحاظ سے زیادہ وقت جو ہے وہ تربیت، اخلاق، یہ ماں کے ہاتھوں اور ماں کے گودوں میں ہوتا ہے. So this 3 levels، امک امک امک، ماں کا ماں کا ماں کا، یہ کہنے کی بنیاد عدل ہے. That Allah subhanahu wa ta'ala out of His justice gives this 3 stations rights greater than a father is because of the role of what a mother does and performs as a responsibility. اور یہی وجہ بنی ہے نا when Rasulullah says کہ الجنات تحت اقدام امہات، کہ جنت جو ہے ماں کے پیروں تلے ہے. The reason is that، اور یہ بھی بشرطے کہ یہ 3 مراحل جو ہیں وہ پورے کیے جائیں. Also, so my dear brothers and sisters, understanding this aspect of who we are، اور اسی سے ایک ہم نتیجہ بھی نکال سکتے ہیں کہ جو کچھ آج ہم ہیں، اگر ہم 4 قسموں میں اس کا تقسیم کریں گے
تو 3/4 کا جو حصہ ہوگا یعنی 75% جو ہم ہیں وہ ماں ہیں، اور 1/4 25% جو ہیں ہم باپ کی صفات سے فیض یاب ہیں. So we have understood that there's a great role that our mothers play in our lives. This is something that is not just affecting our body. یہ اثر جو ماں کے ہیں یہ صرف جسمانی نہیں ہے، اس کا اثر ہر لحاظ سے ہمارے اوپر ہے، ذہنی لحاظ سے، تفکیر اور مینٹل ہیلتھ اور مینٹل سٹیٹ کے بھی اوپر ہے. سائنس آج تحقیق کے بعد 50 ایئرز کی ریسرچ کے بعد، جس میں یو ایس، یو کے، یورپ، آسٹریلیا کی کتنی بڑی تعداد اس ریسرچ میں لے کر آف mothers who were pregnant and their psychological, their mental state was being observed. ذہنی کیفیت جو تھی ماؤں کی اس میں غور کیا جا رہا تھا، جہاں پہ if a mother was depressed, if a mother had anxiety, if a mother was stressed, if a mother had schizophrenia, if a mother was affected by bipolar disorder, all of these mental health conditions were being analyzed, and they were seen as what? They were analyzed for 50 years. The research that it found, اس ریسرچ کا خلاصہ اور نتیجہ یہی نکلا کیا کہ جو بھی اس دوران ان بچوں جو ماں کے بطنوں میں تھی، those that were in the arham of their mothers, the wombs of their mothers, whatever mental condition and state that they were in, the children that were born later on in adulthood developed the same mental conditions. Which means what? That ہمارے لیے قابل غور ہے. کبھی کبھار ہم سوچتے ہیں کہ بس ہماری اہلیہ ہیں، بچوں کے لحاظ سے کبھی کبھار اس طرح ہوتا ہے کہ انسان یا والد جو ہے بچوں کی فکر میں رہتا ہے، لیکن ان کی ماں کے بارے میں اتنا زیادہ دھیان نہیں ہوتا بالاسف شدید. لیکن اس ریسرچ سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ This research is showing us that how we take care of our wives while they are pregnant also affects our future generations. اچھا، اب اس سے بھی زیادہ آگے چلتے ہیں. سائنس کی بات ہم بہت ہی جلدی مان لیتے ہیں. اب آپ کے پیش خدمت ایک خوبصورت قول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. The Holy Prophet sallallahu alayhi wa sallam states what? He says, السعيد سعيد في بطن أمه والشقيء شقيء في بطن أمه. کہ سعادت دار، خوش مزاج، joyful, optimistic child is ordained within the womb of the mother. And at the same time, الشقي, hazeen, depressed,
negative, pessimistic child is also ordained within the mother's womb. یعنی سعادت، خوشی، خوشدار بچہ جو ہے، حضور اکرم کہہ رہے ہیں کہ وہ ماں کے بطن میں ہی طے ہو جاتا ہے. اور کتنے عرصے سے علماء یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ اشارہ کس طرف سے ہے کہ جب وہ روح جو ہے نا، جو اللہ کی طرف سے آ رہا ہے، یہ وہاں سے طے ہو کے آ رہا ہے. لیکن اب سمجھ آ رہی ہے کہ کیا نہیں، یہ سعادت اور حزن جو کیفیت بنتی ہے ہماری، یہ ماں کے ہی بطن یا شکم میں ہی طے ہو جاتی ہے. اس بنیاد پہ ماں کی خود ذہنی حالت کی بنیاد پہ. اچھا، یہ قول جو ہے 1400 سال پہلے کا قول ہے نا، 1400 years ago. جب سائنس کہتی ہے تو ہم فوری طور پہ مان لیتے ہیں، لیکن جب حضور اکرم نے کہا تو وہاں بس مولانا ہمیں پتہ نہیں، شک ہو رہا ہے شاید علم الحدیث، علم الرجال کس نے کہاں سے. یعنی ہمارا اعتقاد اور یقین سائنس پہ زیادہ ہے اور قول رسول پہ کم. کاش کہ ہم if only we understood and accepted the word of the Holy Prophet, and when science has caught up, we say to them that we know this 1400 years ago. Our Holy Prophet has already told us this 1400 years ago. تو اسی طرح my dear brothers and sisters, we start to understand that the role of our parents in who we are, جسمانی لحاظ سے، عقلی لحاظ سے، تفکیر کے لحاظ سے، ذہنی لحاظ سے، it's molded by our parents. اب ہمیں کچھ اندازہ ہو رہا ہے کہ نیچر اور نیچر کا اثر جو آج ہم ہیں، ماں باپ یعنی سیڈ اور سوئل، بیج اور مٹی کا کتنا اس میں دار و مدار اور انٹرپلے کتنا اس میں ہے. اسی طرح اور اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، چناؤ کے بنیاد پہ ہمیں کہا گیا غور و فکر کریں، اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے حضور اکرم نے یہ ارشاد فرمایا انظروا فی ای شیء تضعوا ولذلک فإن العرق دساس. Look and pay attention at where you sow your seed. آپ اپنا بیج کہاں بوتے ہیں اس کو بہت ہی توجہ اور فکر سے بوئیے گا، چونکہ عرق یعنی ancestry, genealogy, genetics کا اثر ہے. 1400 years ago, the Holy Prophet is allowing us to understand that it's not just my role as the seed placer, it's not just the role of the sperm, but also of the egg, and more so of the egg than the seed, which makes us who we are today. So my dear brothers and sisters, once we have understood this statement, and this is why again we hear the infallible saying that choose for your seed the best of mothers, because breeding is strategy. بچے پیدا کرنا ایک باقاعدہ ایک اسٹریٹجی ہے جہاں غور و فکر کی ضرورت ہے. اور اس سے مزید on the day of resurrection, یوم محشر، یوم الحساب والکتاب، جہاں حساب اور کتاب دینا پڑے گا ہمیں. بچوں کے حقوق میں ایک حق یہ ہے کہ وہاں پہ اور اس دنیا میں بھی
باپ کے اوپر بچے کا ایک حق ہے، حقوق میں سے ایک حق ہے کہ میرے والد آپ نے میرے لیے اس والدہ کا انتخاب کیوں کیا، کس بنیاد پہ کیا؟ یہ اس دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی۔ اسی کو وضاحت کرتے ہوئے ایک دور یعنی ظاہر خلیفت جو تھی امام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی، جہاں پہ ایک باپ اپنے بیٹے کو لے کے آیا اور کہنے لگا یا امیر المؤمنین، یہ جو میرا بچہ ہے یا میرا بیٹا جو ہے، اس میں جو خرابیاں ہیں، بد اخلاقی ہے، یہ ہمارے لیے باعث ضرر بن رہا ہے، ہمارے پڑوسیوں کے لیے، پورے محلے کے لیے یہ he is an example of a bad individual۔ تو آپ بتائیے کہ ان کے لیے کیا کیا جائے؟ ہماری طرف کو اس طرح سے باپ اپنے بچوں کو لے آئے تو بچے کے بات سنیں گے نہیں، باپ جو بھی کہہ دیتا ہے اسی پہ ہم تسلیم کر کے کہہ دیتے کہ یہی حق ہے۔ لیکن امیر المؤمنین کی عدالت دیکھیے، امیر المؤمنین متوجہ ہوتے ہیں اس بچے کی طرف اور کہتے ہیں کہ جو آپ کے والد کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ تو اس بچے نے کہا کہ یا امیر المؤمنین، ان سے پہلے یہ پوچھئے کہ جس ماں کا انہوں نے انتخاب کیا تھا، جس کے ذریعے سے ہم آئے ہیں، تو پہلے ان سے یہ پوچھئے کہ اس کا انتخاب، ان کا انتخاب کیوں کیا؟ اور اسی بنیاد پہ امیر المؤمنین کا فیصلہ یہی تھا کہ ہاں ان کا حق ہے، جو انہوں نے کہا ہے پہلے اس کو پیش کیجئے۔ اس کی پوچھ جو ہے آخرت میں بھی ہوگی۔ تو اسی لیے میرے عزیز بھائیوں، میرے عزیز سامعین، یہ جو انتخاب ہم آنے والی نسلوں کے لیے کر رہے ہیں، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے جس میں ظاہری صرف صفات ہوں۔ جیسے کل جو بات ہوئی تھی نا اس گھاس کی، that green luscious grass that grows on manure, that the Holy Prophet told us to be aware of, because the green luscious grass represents a beautiful woman with evil roots, evil ancestry۔ تو ہمیں یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ امیر المؤمنین نے جب بھی انتخاب کیا اپنے بچوں کے لیے، اپنے آنے والے نسلوں کے لیے، تو اس میں غور و فکر کی۔ چناؤ جو ہوا وہ ہر لحاظ سے، ہر طریقے سے کیا گیا کہ یہ بھی حق پورا ہو۔ We see, my dear brothers and sisters، کل جو مثال دی گئی تھی شہربانوں کی، امام سجاد کی والدہ، ان کا انتخاب امیر المؤمنین نے خود کیا، اور خود جب اس دوران عربوں میں یہ مشہور تھا کہ بس عربوں میں ہی یہ لوگ شادیاں کرتے تھے، عرب کے علاوہ کسی کے ساتھ نہیں۔ لیکن جب عربوں نے امام سجاد کا کمال اور جمال اور حسن اور صفات دیکھے تو خود غیر عرب سے یہ شادیاں کرنے لگے۔ اسلام جو ہے نا، یہ نسل پرستی کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے۔ جہاں پہ ہم نفرت سے کسی اور قوم کو یا کسی اور قبیلے کو دیکھتے ہیں نا، رنگ کی بنیاد پہ، زبان کی بنیاد پہ، اللہ نے کیا کہا؟ ابتدائی آیت میں کیا تھا کہ اللہ نے پوری انسانیت کو ایک مرد اور ایک عورت سے ابتدا کی، پھر شعوب اور قبائل میں، قوموں میں، قبیلوں میں خود تقسیم کیا۔
کس بنیاد؟ لتعارفوا، کہ آپ ایک دوسرے کو پہچانیں. پھر ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لیکن اللہ کے نزدیک سب سے محترم وہ ہے جس میں پرہیزگاری یا متقی سب سے بہترین وہی ہوگا اللہ کے نزدیک. تقوی بنیاد چناؤ ہے. اختیار جو ہے، جو ہم اختیار کرتے ہیں، چناؤ کرتے ہیں، اس میں ایک جو میجر ایلیمنٹ جو ہے وہ ہے تقوی. So my dear brothers and sisters, we also see، اور یہ صرف امیر المومنین کی صفت نہیں تھی، سب جو بھی ہمارے ائمہ ہیں، all of the imams, if you look, they married women that became the mothers of imams from different nations. Some from North Africa, others from, I'll give you one example. The Imam of our time, Ajjalallahu ta'ala farajahu sharif, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjal farajahum. The Imam of our time, mixed race or not? Mixed race. Their father, Imam Hassan al-Askari alayhi salam, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajjal farajahum. Arab, but their mothers from where? From Europe. The Imam of our time is half European, half Arab. Mixed or not? Mixed. Understand this, my dear brothers and sisters. It's not about the color of a person, the tribal links of a person. It's about the actual character and which honorable tribe that they come from. اسی طرح امیر المؤمنین نے بھی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، جن کا ذکر کل ہوا تھا، that from the Queen of Heaven, the best of all women, we get the saviors of Islam. The 4 children that Sayyidah Zahra left behind, that's the basis upon which Islam was saved. After Sayyidah Fatima Zahra passed away, Amir al-Mu'mineen married many women. One of the women that Amir al-Mu'mineen married was a lady by the name of Khawla bint Jafar bin Qais from the tribe of Bani Hanafiya, from which din ke zariye Allah subhanahu wa ta'ala blessed him with a son by the name of Muhammad ibn Hanafiya, جو مشہور ہیں ابن حنفیہ کے لقب سے، محمد ابن حنفیہ. لیکن تعجب کی بات یہ ہے، غور و فکر کی بات یہ ہے کہ بیٹے امیر المؤمنین کے تھے نا، بیٹے امیر المؤمنین کے تھے، لیکن مشہور کس لقب سے ہوئے ہیں؟ محمد ابن حنفیہ، جو ان کی والدہ کی طرف یا انسیسٹرز آباء و اجداد جو تھے اس طرف اشارہ ہے نا یہ، because she came from the tribe of بنی حنفیہ. تو آیا یہ سبب کیوں بنا؟ نام تو ہونا چاہیے تھا یا مشہور اس طرح سے ہونے چاہیے تھے نا، محمد ابن علی ابن ابی طالب، لیکن مشہور ہو گئے کس نام سے؟ محمد ابن حنفیہ. بیٹے امیر المؤمنین کی تھے، اس میں کوئی شک و شبہ کی بات ہی نہیں ہے. لیکن یہ لقب جو ہے، یہ اسم جو بنا ہے، یہ ننیال کی طرف کیوں ہے؟ تو آئیے جنگ جمل کی طرف چلتے ہیں ہم. جنگ جمل میں اس دوران جب دونوں طرف سے حملہ شروع ہوا، دشمن کی طرف سے، چونکہ امیر المؤمنین اہل بیت نے کبھی بھی ابتدا نہیں کی، دفاع ضرور کیا اسلام کا،
جب دونوں طرف سے حملہ ہوا تب امیر المؤمنین نے کہا کہ میرا بیٹا محمد کہاں ہے؟ محمد یعنی محمد ابن حنفیہ. تو محمد آگے آئے تو امیر المؤمنین نے علم جو تھا محمد کو دیا، محمد ابن حنفیہ کو دیا اور کہا کہ بیٹا آگے بڑھو اور دفاع کیجئے. محمد ابن حنفیہ آگے بڑھے، لیکن کچھ قدم کے بعد تیروں کی برسات اس قدر ہو رہی تھی کہ ان کے قدم رک گئے. جو شیل تھی نا اس کو لے ہوئے انہوں نے کچھ حد تک آگے بڑھے، دفاع کیا، لیکن رک گئے. جب امیر المومنین نے دیکھا تو انہوں نے کہا بیٹا آگے بڑھو، کیوں رک گئے ہو؟ تو کہنے لگے بابا یہ تیروں کی برسات کم ہو جائے، یہ نیزے کم ہو جائیں تو پھر آگے بڑھیں، مجال ہوگی. تو انہوں نے کہا بیٹا نہیں، اس طرح سے جنگ نہیں لڑی جاتی، اپنے آپ کو پھینکو. throw yourself upon the spears and the arrows. پھر محمد ابن حنفیہ آگے بڑھے، کچھ حد تک کچھ قدم آگے بڑھے، لیکن پھر رک گئے. اب امیر المؤمنین کے ماتھے پہ بل آ گیا. They began to frown. They take their horse and they ride up to Muhammad ibn Hanafiya. When they ride up to Muhammad ibn Hanafiya, they get their sword Zulfikar لے کر. لیکن which end? The end which is on the hand, the handle end. They go next to Muhammad ibn Hanafiya اور ان کے پیٹھ پہ، اسپائن پہ انہوں نے وہاں پہ رکھ کے ایک جملہ ادا کیا. اس جملے کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. امیر المومنین نے کہا لَقَدْ أَدْرَكَ هَذَا الضَّعْفُ أَرْقٌ مِّنْ أُمِّكَ. یہ جو کمزوری تم میں آئی ہے یہ تمہاری ماں کی وجہ سے آئی ہے. اچھا میرے بھائیوں اور میری بہنیں انشاءاللہ مائیں ناراض نہیں ہوں گی اس سے کہ مولانا یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ. سنیے گا پلیز، مہلت دیجیے گا انشاءاللہ. یہ ہماری طرف مثالیں نہیں ہیں. جب ہم نے ماشاءاللہ اپنی اولادوں میں دیکھتے ہیں نا کہ ماشاءاللہ اچھی صفت ہے تو کہتے ہیں ہاں ہمارا بیٹا ہے ماشاءاللہ. اور کسی طرح سے کچھ بری صفتیں اگر نظر آ گئی ہیں تو کہیں گے کہ دیکھیے آپ کا بیٹا ہے، یہ آپ پہ گیا ہے. یہ یہاں وہ والی بات نہیں ہو رہی. امیر المؤمنین جو اشارہ دے رہے ہیں وہ انشاءاللہ وضاحت ہوگی. امیر المؤمنین نے پھر علم محمد ابن حنفیہ سے لیا اور امام الحسن کو دیا. صلوات بھیجیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اور اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. امیر المؤمنین نے جب علم امام الحسن کو دیا اور کہا کہ بیٹا اب آپ دفاع کیجئے، آگے بڑھیے، تو امام الحسن نے جو جنگ کی اور فتح جنگ جمل کو امام الحسن نے کیا. کس طریقے سے کیا؟ روایات میں یہی ہے کہ جس طرف امام الحسن بڑھے تو ہر جگہ دشمن کو چاک کر دیا. If they went to the right, they split the army in the right. If they moved to the left, they split the army left to right. All the way until they got to the camel and took down the legs. Ended that particular war. امام الحسن جب پلٹے اور واپس آئے بابا کے ساتھ، محمد ابن حنفیہ جو تھے وہ بھی اپنے بابا کے پاس تھے. امام علی امیر المؤمنین نے ایک جملہ ادا اس وقت کیا، کہنے لگے کہ بیٹا جنگ جو ہے اس طرح لڑی جاتی ہے، لیکن میرے بیٹا تم غمخوار نہ ہو، افسوس مت کرنا، تم میرے بیٹے ہو، یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں.
امیر المومنین کا اخلاق دیکھیے، تعظیم والدہ کس طرح انہوں نے رکھی. کہہ سکتے تھے کہ تم اپنے والدہ کے بیٹے ہو، لیکن نہیں، کہا تم میرے بیٹے ہو. اور یہ فاطمہ کے بیٹے ہیں. اسی طرح ہمیں امیر المومنین متوجہ کر رہے ہیں ایک خاص نقطے پر، اور اس کی وضاحت ہمیں ملتی ہے جب امیر المومنین نے طلب کی اپنے بھائی عقیل سے. دیکھیں صفات جو ہے نا، کچھ ہمیں صفات جو ہیں ہمیں ماحول سے ملتے ہیں، جو نیچر کی طرف بات ہو رہی تھی، کچھ نیچر کی طرف سے ہیں. بالکل واضح بات کرنے میں ایک وقت آیا کہ امیر المومنین نے اپنے بھائی عقیل سے کہا، یا اخی انظر لی امرأۃ قد ولدتها الفہولة من بنی العرب لأتزوجها فتلد لی غلاما فارسا. Oh my brother, find for me, direct me to a lady who is from the family of warriors, through which, from amongst the Arabs, through which I will be given a warrior knight son. مجھے اس طرف متوجہ کیجئے جہاں ایک قبیلہ خاندان ہو جو جن کی صفات، جن کی نسلوں سے یہی ہو کہ شجاع ہوں، جس کے ذریعے میں اپنے لیے ایک بیٹا پیدا کر سکوں جو شجاع ہو. یہاں تو ایک سوال تو اٹھتا ہے نا کہ امیر المومنین آپ تو شیر خدا ہیں، آپ شیر خدا ہیں، تو یہ جو آپ کی طلب تھی یہ اس کی بنیاد کیا بنی؟ آپ شیر خدا ہیں، آپ کا بیٹے بھی شیر ہوں گے، تو what is the reason for why you are asking for a woman of a warrior tribe from amongst the Arabs? اس دوران جواب جو حضرت عقیل نے دیا، یا اخی تزوج فاطمہ بنت الحزام الکلابیہ فإنه ليس في العرب على الوجه الإطلاق أشجع من آبائها. آپ فاطمہ بنت الحزام جو قبیلہ الکلابیہ سے ہیں، آپ ان سے شادی کیجئے، چونکہ عربوں میں سب سے شجاع خاندان یہی ہے. ہاں ایک ملاحظہ، بنی ہاشم کے علاوہ. یہ نہ ہو کہ کوئی سمجھ جائے کہ شاید بنی ہاشم، نہیں، بنی ہاشم کے علاوہ کوئی خاندان جو ہے جس میں شجاعت پائی جائے ہو، تو انہوں نے کہا قبیلہ الکلابیہ. اب ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے، اب سائنس کی وضاحت کی طرف آتے ہیں. ہم پہلی وجہ اگر ہم ملاحظہ فرمائیں، سائنس is saying what? Within you and me as human beings, we have our strength. And our strength ایک ہی صفت کو لیتے ہیں، قوت کی صفت کو لیتے ہیں. یہ صفت قوت کی جو ہم میں ہے، اس کا اصل سبب کس سے ہے؟ stamina, strength, endurance. What is this based on? Biologically, physiologically, it is based on a component of our cells. Cells سمجھتے ہیں نا آپ؟ ٹیشو جو انسان کا سب بدن میں جب ٹیشو ہے، عربی میں خلیہ یا اردو میں بھی خلیہ کہتے ہوں گے. سیل، ہر سیل کے اندر جو ہے ایک اجزاؤں میں سے ایک جز ہے جو قوت کا سبب ہے.
جسے کہتے ہیں مائٹوکونڈریا. ماشاءاللہ مجھے پتا ہے آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, مائٹوکونڈریا کو سمجھتے ہوں گے آپ. Mitochondria is the basic subunit of every cell in our body. In this subunit of a cell, it's basically a factory which does what? It transforms carbohydrates, fats, protein into energy. جو energy ہے نا, it comes from these mitochondria. The strength that we have is directly proportional to what? The greater the number of mitochondria in our cells. مثال دیتا چلوں, آرنلڈ شوارزنیگر کا نام سنا ہے کہ نہیں؟ مسٹر یونیورس جو ہیں, باڈی بلڈر جو تھے, مسٹر یونیورس رہے نا. There are certain things, let's say that all of that the mass that he has is all natural. None of it's based on steroids or anything like this. It's all natural. Me, I may work out as much as I can, have the best diet, but I will not develop the same muscle as Arnold Schwarzenegger. Why? The amount of mitochondria he has is greater than mine. Right? So there is a direct relationship with the quantity of mitochondria within ourselves and how much power and stamina that we have. Okay, now let's go to seed and soil, sperm and egg. We may think that the sperm is what contains the mitochondria because it has a lot of energy, it swims long distance. Whereas the egg is stationary, immobile. But the reality is that if we placed one mitochondria on top of a sperm cell, it would be so big that it wouldn't even allow the sperm to swim. یعنی کہنے کا مقصد یہی ہے کہ نطفے میں کوئی مائٹوکونڈریا نہیں ہے. سب کا سب مائٹوکونڈریا کہاں سے ہمیں ملتا ہے؟ ماں سے, in the egg. اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ امیر المؤمنین جب انتخاب کر رہے تھے ام البنین کا تو یہ اسی طرف اشارہ کر رہے تھے, ہاں میں شیر خدا ہوں لیکن یہ مجھ سے نہیں تعلق. جب ہم نے محمد ابن حنفیہ کے اسپائنل کارڈ پہ وہ ٹیپ کیا اور کہا کہ یہ جو ویکنس ہے یہ ماں کی طرف ہے, تو یہی اشارہ تھا کہ this is not to do with me, this is to do with the mitochondria that you've inherited from your mother. صلوات بھیجیے اللہ محمد والے محمد پہ. صلی اللہ محمد والے محمد. سائنس اب کہہ رہی ہے نا, now they are finding that the genetic material mitochondria کی جو genetic material ہے وہ بالکل مختلف ہے باقی genetics جو ہم میں ہے. کیوں؟ چونکہ اس کا ربط جو ہے, اس کا connection جو ہے وہ ماں سے ہے. The genetic material in the mitochondria is from, all of it's from the mother, because the sperm cell does not carry any mitochondria. And the basis of strength is based on this mitochondria. Now science آج کہہ رہی ہے نا, امیر المؤمنین عقیل سے جو پوچھ رہے, حضرت عقیل سے جو پوچھ رہے تھے, تو ان کو کوئی حاجت تھی حضرت عقیل سے پوچھنے سے؟ باب العلم ہے نا, یہ جو پوچھا جا رہا تھا یہ ان کے لیے نہیں تھا, یہ ہمارے لیے تھا کہ ہم لوگ سمجھ جائیں, یہ ہم لوگ سمجھ جائیں کہ جینز اگر آنے والی نسلوں میں آپ طاقت اور ان قسم کی صفات ڈالنا چاہ رہے ہیں, منتقل کرنا چاہ رہے ہیں, تو انتخاب کیجئے ان قبیلوں سے, اپنا واسطہ ان قبیلوں سے جوڑیے جہاں شجاعت اور تقوی اور پرہیزگاری نظر آئے.
صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ میرے عزیز سامعین، میں چاہتا ہوں کہ ہم کچھ حد تک آگاہ ہوں کہ جو ہمارے اصل پاس ہے نا، یہ سائنس بعد میں جو ہے یہ ڈسکوریز ہو رہی ہیں ان کے پاس۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اس میں تفصیل میں جاتے ہی نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، غور و فکر کرتے ہی نہیں ہیں۔ اور آج میں یہ چاہتا بھی نہیں ہوں کہ کوئی آج گھر جا کے کہے کہ ممی میں نے آج پی ای میں یا میں رونالڈو یا میسی یا سچن تندولکر نہیں بن سکا، یہ آپ کی وجہ سے ہے۔ یہ نہ ہو کہ گھر جا کے کوئی کہنے لگے کہ مولانا نے جو آج کہہ دیا ہے، نہیں، لیکن اس کا تعلق ضرور ہے، تعلق ضرور ہے۔ خود صفتیں جو ہیں، یہی تو کہہ رہا ہوں نا کہ آج جو کچھ آپ ہیں، موضوع یہی چل رہا ہے نا ہمارا، کہ جو کچھ آج ہم ہیں، کچھ وراثتی اثرات ہیں، صفات ہیں، کردار ہے، جسمانی، عقلی، قلباً، روحاً، ہر لحاظ سے۔ سائنس میں یہ کہہ رہا ہے، اور دین اس سے پہلے کب کا کہہ چکا ہے، لیکن ہم سائنس کو مان لیتے ہیں، دین کے بارے میں پھر ہم تحقیق میں لگ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں ہے، وہ شک اور شبہ میں۔ اسی طرح ہمیں ایک تو کم سے کم پتہ چل چکا ہے کہ ماں کا دور جو ہے کتنا بڑا دور ہے، رول جو ماں کا ہے ہماری زندگی میں، جو آج ہم ہیں، 3/4 is because of our mothers, 1/4 is because of our fathers۔ کریڈٹ جو ہے، respect, value is based on that۔ تو یہ جو چنا ہوا فاطمہ بنت الحزام الکلابیہ کا نام فاطمہ ہے، جب یہ شخصیت امیر المؤمنین کے گھر میں آئیں تو پہلی توجہ جو کی وہ ان بچوں پہ کی، اور جب آئیں تو کہنے لگیں امام حسن، امام حسین، سیدہ زینب، ام کلثوم سے کہ میں یہاں ماں بن کے نہیں آ رہی ہوں، میں بس کنیزی کی طلبگار ہوں، کہ آپ مجھے اپنی کنیزی میں لے لیں۔ ایک دور آیا کہ جب امیر المؤمنین گھر پہ آتے تھے تو سلام کرتے تھے، گھر آتے ہوئے ایک دن سلام کیا تو جواب میں جب سلام دیا ام البنین نے تو کہا کہ یا امیر المؤمنین، آج کے بعد جو ہے اگر ہو سکے تو مجھے کسی اور نام سے پکاریں۔ پوچھا گیا کہ یہ وجہ کیا بنی کہ آپ مجھ سے یہ اور اسم سے طلب کر رہی ہیں کہ میں کسی اور نام سے آپ کو پکاروں؟ تو ام البنین نے کہا یہ نام ام البنین جو لقب ملا یہ بعد کا ہے، فاطمہ کر کے پکارتے تھے نا امیر المؤمنین جب گھر میں آتے تھے۔ تو کہنے لگے کہ یا امیر المؤمنین جب آپ گھر آتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیک یا فاطمہ، امام حسن، امام الحسین، سیدہ زینب، ام کلثوم جس چیز میں مصروف ہوتے ہیں، جس چیز میں مشغول ہوتے ہیں، اس کو چھوڑ کے اپنی ماں کو ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میں یہ نہیں چاہتی ہوں کہ میری نام کی وجہ سے بچے اپنی والدہ کو اس حزن سے یاد کریں۔ تو اس وقت سے امیر المؤمنین نے، حالانکہ ام البنین کو اس وقت ان کے پاس کوئی بچے نہیں تھے، حضرت عباس جو آئے ہیں، ام البنین سے مراد کیا ہے؟ بیٹوں کی ماں۔ کربلا میں صرف حضرت عباس نہیں تھے، جہاں ام البنین کا نام ملا امیر المؤمنین سے تو واقعاً ام البنین بنی 4 بیٹوں کی ماں، جس میں سب سے بڑے
حضرت عباس تھے، اس کے ساتھ ان کے بھائی علی بھی تھے، اس کے ساتھ عثمان تھے، ان کے بھائی، اور سب سے چھوٹے جعفر۔ یہ 4 بیٹے تھے جس کی بنیاد پہ ام البنین بنی، اور چاروں کے 4 یوم عاشورہ اپنے آپ کو فدا کیا۔ جب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ یوم عاشورہ سب کے پاس فدا کرنے کے لیے کوئی تھا، ام کلثوم جو تھی نا، وہ حضرت عباس کے پاس گئی، کہنے لگی کہ کل جو ہے سیدہ زینب جو ہے اون و محمد پیش کریں گی، لیلا علی اکبر کو پیش کریں گی، رباب جو ہیں علی اصغر کو پیش کریں گی، اسی طرح میرے پاس کوئی بھی نہیں ہے سوائے آپ کے۔ تو عباس کل تم میری طرف سے اپنی جان جو ہے اسلام پہ قربان کرنا۔ My dear brothers and sisters, Hazrat Abbas was that warrior, that knight، جس طرح امیر المؤمنین کی شخصیت دفاع اسلام اور حضور اکرم کا کیا انہوں نے، اسی طرح امیر المؤمنین چاہ رہے تھے کہ عاشور کے دن میرا بھی ایک بیٹا ہوگا جو اس وقت کے امام کی دفاع کرے گا، اسی لیے انتخاب ام البنین کا ہوا۔ My dear brothers and sisters, on the day of Ashura, Amir al-Mu'mineen had not 2 sons, multiple of their children and grandchildren were there to represent Amir al-Mu'mineen. Unme se, no doubt, Abul Fadl Abbas was the Alamdar, the bearer of the flag. It's a huge responsibility. The commander-in-chief of the army is a huge responsibility that was given to Hazrat Abbas. They say, یعنی یہ معمولی لقب تھوڑی ہے کہ بنو ہاشم میں قمر بنی ہاشم جو ہیں وہ حضرت عباس ہیں، جہاں پہ حمزہ جیسے شہید ہوں، جہاں پہ عقیل اور جعفر طیار ہوں، اسی خاندان سے ہیں، جہاں امیر المؤمنین ہیں۔ The full moon of Banu Hashim is who? Hazrat Abul Fadl Abbas. It just goes to show you the beauty, the power, the strength, the valor of Hazrat Abbas. حضرت عباس کو عاشور کے دن جنگ کرنے کی اجازت نہیں ملی، مل جاتی تو کوئی بھی نہیں بچتا، صرف اور صرف ایک چیز کی اجازت ملی تھی نا کہ پانی لے آئے، وہ بھی کس کے لیے؟ 4 برس کی سکینہ کے لیے۔ اجرکم اللہ۔ My dear brothers and sisters, this same Hazrat Abbas was left at the river Euphrates. جب سیدہ زینب مدینے واپس لوٹ کے آئے نا، پورا کنبہ لٹا کے، the whole family, after they had been massacred in Karbala, when they come back, one of the first people that came to meet them was al-Baneen. سب سے پہلے جو شخصیت ان سے ملاقات جو ہوئی وہ al-Baneen تھی مدینے میں۔ تو پہلا سوال ہی یہی تھا کہ میرے مولا امام الحسین کا کیا حال ہے، اور جواب میں ملا کہ al-Baneen وہ مارے گئے۔ اسی کو سنتے ہوئے al-Baneen غش کھا گئی۔ جب بے ہوشی سے بیدار ہوئیں تو
تو پوچھا کہ کس حالت میں مارے گئے؟ تو جب جواب ملا سیدہ زینب سے کہ عطشانن، پیاسے مارے گئے، اجرکم اللہ۔ اس دوران ام البنین نے اپنے 4 بیٹوں کے بارے میں نہیں پوچھا کہ عباس کیسے رہے، علی کیسے ہیں، عثمان کیسے ہیں، جعفر کیسے ہیں، نہیں، توجہ دیکھیے ان کی، سب کی سب امام الحسین کی طرف، اور کہا، پوچھا کہ میرے بیٹوں نے اپنی جانیں نہیں دی؟ سیدہ زینب نے جواب دیا سب کے سب مارے گئے۔ This is when Al-Baneen says that I've had the veins from my throat, the jugular veins from my throat to my heart cut. سیدہ زینب نے سلام اللہ علیہ نے کہا کہ کاش کہ آپ ابو الفضل عباس کی جنگ دیکھتے، اور جب بتایا کہ ایک امانت لے کے آئی ہوں، اور جب امانت دی گئی، اور امانت تھی کیا؟ The shield of حضرت عباس that they took. اس شیلڈ کے بارے میں صفات میں بیان کیا جاتا ہے کہ کوئی جگہ نہیں تھی جہاں ضرب نہ لگا ہوا ہو۔ there were so many holes within that shield that it was embedded in so many places that when it was presented to Umm al-Baneen نے جب دیکھا تو پھر وہ بے ہوش ہو گئی۔ البنین used to go to جنت البقیع، جنت البقیع میں جا کے وہ گریہ کرتی تھی، اور جب ان سے کسی نے کہا بھی نا کہ یا البنین، تو کہتی تھی یہ مجھ سے اب البنین مت کہیے، میں ان بچوں کی ماں، میرے پاس کوئی میرا بچہ نہیں رہا، سب کے سب مارے گئے کربلا میں، سب کے سب شہید ہو گئے، سب کے سب اپنی جانوں کو فدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. My dear brothers and sisters, let us raise our hands to Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, we ask and beg from you to allow us to be of those by the namesake of al-Baneen that are forgiven all of their gunah kabira and saghira. Ya Allah, allow us to be of those who have the best of akhlaq. Ya Allah, make us of those who prepare from their future generations warrior knights for the Imam of our time. Ya Allah, allow us to understand the words of the infallibles. یا اللہ، ہمیں سیرت محمد و آل محمد پہ اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق دے۔ یا اللہ، allow us to be of those who hold on to the Quran and Ahl al-Bayt. یا اللہ، بحق ابو الفضل العباس باب الحوائج ہماری حاجات کو قبول و منظور فرما۔ یا اللہ، by the namesake of بیمار کربلا, those of us that have any illness, provide for us shafa al-ajil. Ya Allah, those of us who have family members, community members, our marhumin and marhumat, Ya Allah, have mercy upon their departed souls. ہماری آخری دعا یہی ہے کہ میرے مولا امام زمان کی تعجیل میں یا اللہ hasten the reappearance of the Imam of our time. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآل محمد.